الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم مل کر پڑھیے الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وصحابك يا حبيب اللہ۔ عمرۃ القضاء کے واقعات آپ نے سنے۔ ابھی سرکار مدینہ منورہ میں ہی ہے، 3 دن جو وہاں پر شرط میں تھا کہ 3 دن ہی قیام کریں گے مکہ میں، تو ابھی 3 دن کے بعد کفار مکہ کے چند سردار حضرت علی رضی اللہ عنہ کے پاس آئے اور کہا کہ شرط پوری ہو چکی، اب آپ لوگ مکہ سے نکل جائیں۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے بارگاہ نبوت میں کفار کا پیغام سنایا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسی وقت مکہ سے روانہ ہو گئے۔ چلتے وقت حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کی ایک چھوٹی صاحبزادی جن کا نام امامہ تھا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو چچا چچا کہتی ہوئی دوڑی آئیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت حمزہ جنگ احد میں شہید ہو چکے تھے، جیسا آپ لوگوں نے پیچھے سنا ہے۔ ان کی یہ یتیم چھوٹی بچی مکہ میں رہ گئی تھی۔ جس وقت یہ بچی آپ کو پکارتی ہوئی دوڑی آئیں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے شہید چچا جان کی اس یادگار کو دیکھ کر پیار آ گیا۔ اس بچی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھائی جان کہنے کی بجائے چچا جان اس رشتے سے کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت حمزہ کے رضائی بھائی ہیں، کیونکہ آپ نے اور حضرت حمزہ نے حضرت ثویبہ رضی اللہ تعالی عنہا کا دودھ پیا ہے۔ جب یہ صاحبزادی قریب آئیں تو حضرت علی نے آگے بڑھ کر ان کو اپنی گود میں اٹھا لیا، لیکن اب ان کی پرورش کے لیے 3 دعوے دار کھڑے ہو گئے۔ حضرت علی نے یہ کہا کہ یا رسول اللہ، یہ میری چچازاد بہن ہے اور میں نے اس کو سب سے پہلے اپنی گود میں اٹھا لیا ہے، اس لیے مجھ کو اس کی پرورش کا حق ملنا چاہیے۔ حضرت جعفر رضی اللہ عنہ نے یہ گزارش کی کہ یا رسول اللہ، یہ میری چچازاد بہن بھی ہے اور اس کی خالہ میری بیوی ہے، اس لیے اس کی پرورش کا میں حقدار ہوں۔ حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ نے عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ میرے دینی بھائی حضرت حمزہ کی بیٹی ہے، اس لیے میں اس کی پرورش کروں گا۔ تینوں صاحبوں کا بیان سن کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فیصلہ فرمایا کہ خالہ ماں کے برابر ہوتی ہے، لہذا یہ لڑکی حضرت جعفر کی پرورش میں رہے گی، کیونکہ ان کی بیوی جو ہے وہ اس بچی کی خالہ تھیں، تو سب کو پتہ ہے کہ خالہ کتنا پیار کرتی ہیں اپنے بھانجوں سے، بھانجیوں سے۔ تو پھر تینوں صاحبوں کی دلداری اور دل جوئی کے لیے رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا کہ علی تم مجھ سے ہو اور میں تم سے ہوں۔ حضرت جعفر سے فرمایا کہ جعفر تم سیرت و صورت میں مجھ سے مشابہت رکھتے ہو، اور حضرت زید بن حارثہ سے یہ فرمایا کہ زید تم میرے بھائی اور میرے مولا یعنی آزاد کردہ غلام ہو۔ اور وہ بچی جو ہے حضرت جعفر کی پرورش میں آ گئی۔ یہاں یہ دیکھیں کہ ایک بچی لڑکی کو، بیٹی کو پالنے کے لیے تینوں صحابہ آگے بڑھ گئے۔ یہ کرم تھا میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمودات کا، یہ اسلام کی روشنی تھی، اسلام کی یعنی کہ رحم دلی کا جو مظاہرہ ہو رہا تھا یہ اسلام کی وجہ سے تھا، ورنہ پہلے کے حالات اگر آپ دیکھیں عربوں کے تو بچی کے پیدا ہوتے ہی باپ کا سر شرم سے جھک جایا کرتا تھا۔ عرب میں یہ معاملہ تھا کہ بچی لڑکا پیدا ہوا تو تن جاتے تھے، یہ سب قرآن میں ذکر ہیں، قرآن پاک میں بھی آیتیں ہیں اس بارے میں، اور احادیث میں بھی تو ایسے سخت واقعات ہیں کہ آپ یعنی سن کر ہمارے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں کہ ایسے لوگ تھے یہ لوگ۔ تو انہی کے دلوں کا ایسا بدلہ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ آج جو بچیوں کو دفن کرتے تھے وہ بچی کے پالنے کے لیے آپس میں، پرورش کے لیے آپس میں لڑنے کو تیار ہیں۔ سبحان اللہ۔ تو حضور کا کرم ہے صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ اسی عمرۃ القضاء کے سفر میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت بی بی میمونہ رضی اللہ عنہا سے نکاح فرمایا۔ یہ آپ کی چچی ام فضل زوجہ حضرت عباس رضی اللہ عنہما کی بہن تھیں۔ عمرۃ القضاء سے واپسی میں جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مقام صرف میں پہنچے تو ان کو اپنے خیمے میں رکھ کر اپنی صحبت سے سرفراز فرمایا
اور عجیب اتفاق کہ اس واقعے سے 44 برس کے بعد اسی مقام صرف میں حضرت میمونہ رضی اللہ عنہا کا وصال ہوا اور ان کی قبر شریف بھی اسی مقام میں ہے۔ صحیح قول یہ ہے کہ ان کی وفات کا سال 51 ہجری ہے۔ ازواج مطہرات میں ان کا بیان آگے آئے گا۔ یہاں پر 7واں سال ہجرت کا ختم ہوا ہے، اس کے بعد ہجرت کا 8واں سال شروع ہو رہا ہے، اس کے واقعات ہم سنیں گے انشاءاللہ۔ ہجرت کا 8واں سال بھی حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی مقدس حیات کے بڑے بڑے واقعات پر مشتمل ہے۔ ان میں سے چند ایک اہم واقعات یہاں پر ذکر ہوں گے۔ جنگ موتا، یہ ایک بہت ہی اہم واقعہ ہے۔ موتا ملک شام میں ایک مقام کا نام ہے۔ یہاں 8 ہجری میں کفر و اسلام کا وہ عظیم الشان معرکہ ہوا جس میں 1 لاکھ لشکر کفار سے صرف 3000 جاں نثار مسلمانوں نے اپنی جان پر کھل کر ایسی معرکہ آرائی کی کہ یہ لڑائی تاریخ اسلام میں ایک تاریخی یادگار بن کر قیامت تک باقی رہے گی۔ اور اس جنگ میں صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم کی بڑی بڑی اولو العزم ہستیاں شرف شہادت سے سرفراز ہوئیں۔ اس جنگ کا سبب یہ ہوا کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے بصرہ کے بادشاہ قیصر روم کے نام ایک خط لکھ کر حضرت حارث بن عمیر رضی اللہ عنہ کے ذریعے روانہ فرمایا۔ راستے میں بلقا کے بادشاہ شرحبیل بن عمرو غسانی نے، جو قیصر روم کا باج گزار تھا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اس قاصد کو نہایت بے دردی کے ساتھ رسی میں باندھ کر قتل کر دیا۔ جب بارگاہ رسالت میں اس حادثے کی اطلاع پہنچی تو قلب مبارک پر انتہائی رنج و صدمہ پہنچا۔ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3000 مسلمانوں کا لشکر تیار فرمایا اور اپنے دستے مبارک سے سفید رنگ کا جھنڈا باندھ کر حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ کے ہاتھ میں دیا اور ان کو اس فوج کا سپہ سالار بنایا، اور ارشاد فرمایا کہ اگر زید بن حارثہ شہید ہو جائیں تو حضرت جعفر سپہ سالار ہوں گے، جب وہ بھی شہید ہو جائیں تو اس جھنڈے کے لمبردار حضرت عبداللہ بن رواحہ ہوں گے رضی اللہ عنہم۔ ان کے بعد یعنی ان تینوں کی شہادت کے بعد لشکر اسلام جس کو چاہے اپنا سپہ سالار منتخب فرما لے۔ یہ حضور کا علم غیب تھا کہ سرکار نے پہلے سے ہی بتا دیا تھا کہ یہ شہادتیں ہوں گی۔ سرکار کی نگاہ نبوت پہلے سے ہی دیکھ رہی تھی کہ پہلے وہ بھی لائن سے بتایا کہ پہلے یہ شہید ہوں گے، اس کے بعد یہ شہید ہوں گے، اس کے بعد یہ شہید، سب سرکار کی نگاہ نبوت سب کچھ مظاہرہ کر رہی تھی، دیکھ رہی تھی۔ اب یہاں پر بھی یہ اعتراض کرنے والے کر سکتے ہیں کہ جب دیکھ رہے تھے سرکار کو، جب سب کچھ پتا تو پھر صحابہ کو بھیجا کیوں؟ تو بس بات وہی آ جاتی ہے کہ جہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو مشیت ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اسی مشیت پر لبیک فرماتے ہیں۔ جو اللہ کو حکم ہے سرکار وہی کریں گے، اور شہادت سے بڑھ کر مرتبہ کیا ہے؟ وہ مرتبہ بھی ملنا بہت بڑی فخر کی بات ہے۔ صحابی تو ہیں ہی، اس کے ساتھ ساتھ شہید بھی، سبحان اللہ۔ اس لشکر کو رخصت کرنے کے لیے خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم مقام ثنیۃ الوداع تک تشریف لے گئے اور لشکر کے سپہ سالار کو حکم فرمایا کہ تم ہمارے قاصد حضرت حارث بن عمیر کی شہادت گاہ میں جاؤ۔ اس جانثار نے ادائے فرض میں اپنی جان دی ہے، پہلے وہاں کے کفار کو اسلام کی دعوت دو، اگر وہ لوگ اسلام قبول کر لیں تو پھر وہ تمہارے اسلامی بھائی ہیں، ورنہ تم اللہ عز و جل کی مدد طلب کرتے ہوئے ان سے جہاد کرو۔ جب لشکر چل پڑا تو مسلمانوں نے بلند آواز سے یہ دعا کی، خدا سلامت اور کامیاب واپس لائے۔ جب یہ فوج مدینہ سے کچھ دور آگے نکل گئی تو خبر ملی کہ خود قیصر روم مشرکین کی 1 لاکھ فوج لے کر بلقا کی سرزمین میں خیمہ زن ہو گیا ہے۔ یہاں 3000 اور وہاں 1 لاکھ آ گئے۔ روم میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ روم جو سپر پاور تھا اس ٹائم، تو 1 لاکھ لے کر پہنچ گئی۔ یہ خبر پا کر امیر لشکر حضرت زید بن حارثہ نے اپنے لشکر کو پڑاؤ کا حکم دیا اور ارادہ کیا کہ بارگاہ رسالت میں اس کی اطلاع دی جائے اور حکم کا انتظار کیا جائے، مگر حضرت عبداللہ بن رواحہ نے فرمایا کہ ہمارا مقصد فتح یا مال غنیمت نہیں ہے، بلکہ ہمارا مطلوب تو شہادت ہے،
اور یہ مقصد بلند ہر وقت اور ہر حالت میں حاصل ہو سکتا ہے۔ حضرت عبداللہ بن رواحہ کی یہ تقریر سن کر ہر مجاہد جوش جہاد میں بے خود ہو گیا، اور سب کی زبان پر یہی بات تھی کہ بڑھے چلو مجاہدو، بڑھتے چلو مجاہدو۔ سب یعنی بالکل جوش میں آ گئے۔ غرض یہ مجاہدین اسلام موتا کی سرزمین میں داخل ہو گئے اور وہاں پہنچ کر دیکھا کہ واقعی ایک بہت بڑا لشکر ریشمی زرق برق وردیاں پہنے ہوئے بے پناہ تیاریوں کے ساتھ جنگ کے لیے کھڑا ہے۔ 1,00,000 سے زائد کا لشکر، بھلا 3,000 سے مقابلہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یعنی 1,00,000 اور سامنے صرف 3,000، کچھ ہو سکتا ہے؟ کوئی اندازہ بھی نہیں لگا سکتے، یعنی بالکل۔ مگر مسلمان خدا عزوجل کے بھروسے پر مقابلے کے لیے ڈٹ گئے۔ یعنی یہ اسلام نے کثرت و قلت کا انہیں کبھی حساب ہی نہیں رکھا۔ یہی درس کربلا میں بھی ہم نے دیکھا کہ 22 کے سامنے 72 کے سامنے 22,000 رہے۔ تو اسلام نے تو شروع سے ہی یہ درس دیا، کثرت و قلت نہیں، ایمان کی طاقت بڑی چیز ہے۔ تو یہ غزوہ مؤتہ اب یہاں شروع